الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں معاشرت کے تعلق سے چند اصولوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ انسان جب مکان بناتا ہے یا دکان بناتا ہے تو اس کا افتتاح ایسی چیزوں کے ذریعے کرتا ہے کہ جس کے ذریعے گھروں میں برکت آئے، مال میں برکت آئے، دکان میں دین دگنی ترقی حاصل ہو۔ اس لیے افتتاح کے لیے کبھی بچوں کو بطور تبرک کے قرآن پڑھایا جاتا ہے، کسی اچھے عالم کو بلا کر کے دعا کرائی جاتی ہے، یا اگر سامان منتقل کرنا ہو تو سب سے پہلے اس گھر کے اندر قرآن کو داخل کرتے ہیں تاکہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے گھر میں نور آئے، برکت آئے اور شیطانی اثرات سے ہمارا گھر پاک رہے، کیونکہ ایک نئے گھر کی ہم نے بنیاد رکھی ہے اور اس کے اندر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے نکاح کے ذریعے ہم ایک نئے جنریشن کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تقوی کی باتوں کا، مسنون اعمال کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا تاکہ اس رشتے کے وجود میں آنے کے بعد جو جنریشن تیار ہو وہ پاک باز ہو، جس سے قوموں کو عروج ملے اور آخرت میں ان سب کو سرخ روئی حاصل ہو۔ اس تعلق سے بتایا تھا کہ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں 330 اصول ذکر کیے ہیں کہ ہماری معاشرت کیسے اچھی سے اچھی بنے، اور آج کا عالمیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو عبادت تک محدود کر دیا۔ جن کھال کھال گھروں میں اگر دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں صرف ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ کھانے کی سنتیں کیا ہے، پینے کی سنتیں کیا ہے، لباس کی سنتیں کیا ہے، مگر حساس موضوع کی سنتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ ساس بننے کی سنتیں کیا ہے، بہو بننے کی سنتیں کیا ہے، ماں بننے کی سنتیں کیا ہے، بیوی بننے کی سنتیں کیا ہے، شوہر بننے کی سنتیں کیا ہے، نکاح ہو جانے کے بعد بھائیوں کا اور سالوں کا خیال رکھنے میں کس طرح اعتدال سے کام لینا چاہیے، ان سنتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ سب حساس موضوع ہے، ان موضوع پر رہبری کامل نہ ہونے کی وجہ سے معاشرت ایک تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس لیے چند اصولوں کا تذکرہ گزشتہ جمعہ میں ہوا تھا کہ سب سے پہلے رشتے میں دینداری کا خیال رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کیا، جبکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، مگر اپنے بیٹے کی رشتے کے لیے کہ عورت کا انتخاب کر رہے تو دینداری کو مقدم کر رہے۔ سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی کے لیے لڑکے کا انتخاب کر رہے ہیں تو وقت کے حاکم کے بیٹے کو درکنار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے حالات کا سامنا ہے مگر مسلسل انکار کیے جا رہے ہیں، اور ایک نیک دیندار طالب علم کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس کے اثرات انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر دیکھے۔ تو سب سے پہلے نیک رشتے کا انتخاب، اس کو ترجیح دی جائے۔ یہ رشتے سے گزرنے کے لیے مشورہ اور استخارے سے کام لیا جائے۔ مشورہ اور استخارہ، اس کی پوری تفصیلات گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ کبھی کبھی یہ رشتہ ایک لمبا وقت لے لیتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مجرب عمل بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ کم سے کم 40 دن تک سورہ مریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، ایک چلے تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ پسندیدہ رشتے کا بھی انتخاب ہوگا۔ اگر ایک چلے میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے 40 دن تک یہ مسلسل عمل جاری رکھیں اور اللہ کی ذات سے کبھی نا امید اور مایوس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ جب رشتہ طے ہو جائے اور نکاح بھی ہو جائے
تو اس کے بعد ملاقات کے وقت مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور ایسے حرکات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس کی وجہ سے غلط اثرات اپنے جسم پر بھی پڑتے ہیں اور ہونے والی نسل پر بھی پڑتے ہیں. برے اخلاق اور ایسے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے یا غلط محل کا انتخاب کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کے اس عمل سے بالکل بری ہے، یعنی میں نے ایسے اعمال کی بالکل تعلیم نہیں دی ہے. تو ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا. جب اللہ تعالیٰ قربت کے نتیجے میں امت کی کرن پیدا کر دے تو اب میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ مشتبہ کھانوں سے اپنے آپ کو بچائے، حلال روزی کا اہتمام کرے، حالانکہ پوری زندگی اس کا اہتمام کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، مگر مشکوک اور مشتبہ چیز سے جس میں شک ہو 10% بھی، تو اس حالت میں دونوں اپنے آپ کو بچائے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹے دیے، ایک نیک بزرگ ان کے گھر میں آئے، دعوت تھی، تو دیکھا کہ 4 بچوں میں ایک بچہ بہت زیادہ بدمعاشی کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان 4 میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے، 3 تو بہت سنجیدہ ہے اور ایک یہ. تو انہوں نے کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے. کہ ایک مرتبہ مجھے شدت کی بھوک ستا رہی تھی اور شاہی خاندان کے بچا ہوا کھانا ولیمے کا میرے گھر آ گیا. مجھے معلوم تھا کہ یہ مشتبہ کھانا ہے، مگر بھوک نے ایسا ستایا کہ میں وہ کھانے پر مجبور ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے تعلق قائم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی رات امید کی کرن پیدا کر دی اور اس لقمے کا اثر آپ آج میرے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو بچے کا قصور نہیں ہے بلکہ میرا قصور ہے. تو جب امید کی کرن پیدا ہو جائے تو میاں بیوی مشتبہ کھانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور خصوصاً عورت ایسے موقع پر ذکر اور تلاوت کا خوب اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑے. عام طور پر ایسے وقت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آرام کے لائق بنائے جاتے، وقت گزارنے کے لیے موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے. نہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھنا ہے. قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام ان ایام میں ہونا چاہیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر کام لیا، ان کی والدہ جب ان کے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد ہیں اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھائی ہیں، جب یہ پیدا ہوئے ان کی پرورش کے زمانے میں ان کی والدہ نے قرآن حفظ کر لیا تھا. اور رمضان کا جب پہلا دن شروع ہوتا تھا قرآن کی تلاوت کا معمول بڑھ جاتا تھا. ایک دن میں 1 قرآن ختم اور مزید 10 پارے. پورے رمضان میں 40 قرآن ان کے ختم ہوتے تھے. آپ دیکھیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پر قرآن کی کثرت تلاوت کا کیا اثر پڑا. تو ماں اگر قرآن کی تلاوت کو مضبوطی سے پکڑ لے، ماں کی غذا بچے کی غذا ہوتی ہے. اگر اس زمانے میں اگر اچھا خوراک لے رہی ہے ماں تو بچے پر بھی اس کے جسم پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. اسی طریقے سے روحانی غذا کے بھی بچے پر اچھے اثرات پڑتے ہیں. ایسے بھی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ ماں کے قرآن حفظ کرنے کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا ہے تو حافظ قرآن پیدا ہوا، تو وہ تلاوت کے بھی اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. غلط مشاغل سے ماں اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے، چگل خوری سے، چگلی سے اپنے آپ کو اس زمانے میں خصوصاً بچائے. محمد بن ابن اسماعیل رحمت اللہ علیہ، جن کو دنیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، مفصل حالات آپ کے سامنے آئے ہیں. ان کے حالات میں خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انی لارجو القی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو غیبت پر میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی زندگی میں میں نے ایک مرتبہ بھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے. یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے؟ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا 24 گھنٹہ بغیر غیبت کے گزرا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرا نامہ عمل جب کھلے گا
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ غیبت کا گناہ اس میں نہیں ہوگا۔ اسی چیز نے تو ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث بنا دیا، اور اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ بخاری شریف کا بہت لمبا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے نتیجے میں ان سے اتنا بڑا کام لیا۔ تو عورت کو چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو کچھ نہیں کرنا ہے، نہیں، عورتوں کو بھی ان کاموں کا اہتمام کرنا ہے، اور مرد کو بھی چاہیے، کیونکہ ایک نئی جنریشن کی یہاں سے بنیاد پڑ رہی ہے، اور اس کے اچھے اثرات زیادہ طور پر اسی زمانے میں پڑتے ہیں۔ تو کثرت تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، غیبت سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے حالات میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ زندگی بھر کبھی کسی کو گالی نہیں دی، زندگی بھر کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، اور زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف جیسی معزز کتاب آپ کے ذریعے لکھوائی، اور اس کے ذریعے کروڑوں لوگوں کو ہدایت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قیامت تک امت تک پہنچتے رہیں گے۔ تو یہ چند اعمال ہیں جس کے اثرات بہت زبردست زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اس زمانے میں کثرت تلاوت اور گناہوں سے بچنے کا اپنے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اولاد وجود میں آ جائے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت سارے دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اولاد سے محروم ہیں۔ آپ ان سے جا کر کے پوچھیں کہ اولاد کے حصول کے لیے آپ نے کیا کیا اسباب نہیں اپنائے، لیکن گھر کی رونق نہیں آئی۔ ساری نعمتیں ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس لیے اگر اولاد ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ اولاد کے بغیر گھر ویران ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی کے گھر میں بچے کی ولادت کی اطلاع ملتی تھی، لا تسأل غلاما او جاریہ، نہیں پوچھتی تھی کہ بچہ پیدا ہوا کہ بچی پیدا ہوئی، خلق عافیا، بس یہی پوچھتی تھی کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے۔ تو اولاد کی نعمت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم صرف کھانے کے ذریعے شکرانہ ادا کرتے ہیں، نہیں، 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں کہ آج اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، جو میری علمی باتوں کا بھی وارث ہوگا، میرے مال کا بھی وارث ہوگا، میرے اچھے اخلاق کا بھی وارث ہوگا۔ لیکن آج سماج کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے، کئی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ اگر ولادت میں بچے سے پہلے بچے کی پیدائش ہو گئی تو پھر اس عورت کو بہت زیادہ معاشرت میں مطعون کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کو بچے کے بجائے بچی کیوں پیدا ہو۔ یہ بچی پر اعتراض نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ ولادت، اولاد کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی بزرگ اور ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا اللہ کی ذات پر اعتراض کیا جا رہا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ایک واقعہ بتایا تھا، ابو حمزہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ ناراض تھے، کیونکہ بیوی بیٹیوں پر بیٹیاں جنتی جا رہی تھی، لڑکے کی ولادت نہیں ہو رہی تھی، تو بیوی سے ناراض تھے اور ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں دوسرا نکاح کر لوں۔ لیکن بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس بیوی نے اشعار لکھے عربی میں اور اپنے شوہر کو بھیجے۔ اس میں لکھا تھا، اس کا خلاصہ یہ کہ ابو حمزہ ہم سے صرف اس لیے ناراض ہے کہ ہم بیٹیوں کو جنم دیتی ہیں، بیٹوں کو جنم نہیں دیتی۔ تو ابو حمزہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری مثال تو کھیت کی طرح ہے اور ان کی مثال کسان کی طرح ہے۔ کسان کھیت میں جس بیج کو ڈالتا ہے وہی بیج اگتا ہے، تو اس میں قصور میرا کہاں ہے؟ اس میں تو پورا کا پورا قصور ان کا ہے۔ اتنا عاقلانہ کلام تھا کہ ابو حمزہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں تو پورا کا پورا قصور میرا ہے۔ تو اس معاملے میں بندوں کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عمل ہوتا ہے۔
اس لیے اگر بچی کی ولادت ہو، بہت سی مرتبہ لڑکا نہیں ہوتا، شوہر ناراض ہو جاتا ہے، شوہر کے خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے اللہ کی جو نعمت ملی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کا ایک واقعہ کیا ہم کو تسلی نہیں دیتا؟ حضرت حنا نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے لڑکا پیدا ہوا، دنیا کا کوئی کام اس سے نہیں لوں گی، اس کو دین کے لیے وقف کروں گی۔ لیکن جب امید ہوئی اور ولادت ہوئی تو بچی پیدا ہوئی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس کا نام رکھا مریم۔ تو نیک پارسا خاتون کی جب امید ٹوٹ سکتی ہے، حالانکہ امید نہیں ٹوٹی ہے، ان کے حق میں کیا بہتر ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تم نے بیٹا مانگا تھا اپنی شان کے مطابق اور ہم نے بیٹے دی اپنی شان کے مطابق، اس کے کیا اثرات ہونے والے تم کو کیا معلوم، مستقبل کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بیٹا ملے یا بیٹی ملے، اللہ کی اس نعمت پر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ اعمال کرنے کے بعد بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نارمل ڈیلیوری کے لیے آج چکے باقاعدہ ڈاکٹر کمانے کے لیے نارمل ڈیلیوری کرتے ہی نہیں ہیں، سیزر ہی کرتے، اور ایک بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، حیثیت نہیں ہوتی۔ تو علماء نے ایک عمل بھی لکھا ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب ہو، 8واں مہینہ چل رہا ہو، اذا السماء انشقت، یہ 30ویں پارے میں ویل للمطففین کے بعد ایک سورت ہے، اس سورت کی 5 آیتیں کسی میٹھی چیز پر 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں اور اسی میٹھی چیز کو 8ویں مہینے میں کھانا شروع کریں، انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ تو اس عمل کو بھی اپنایا جائے، کئی لوگوں نے اپنایا، تجربہ بھی ہے، تو اس عمل کو بھی اپنایا جائے، کیونکہ یہ جو ولادت کا وقت ہوتا ہے یہ موت کے مانند وقت ہوتا ہے۔ تو اس عمل میں قرآن کی ان آیات کی برکت سے آسانی ہو جائے گی۔ خیر، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، اللہ کی اس نعمت پر ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جس عورت کو بچی پہلے پیدا ہوتی ہے وہ عورت اللہ کے وہاں باسعادت شمار ہوتی ہے، سعادت والی شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جہاں اولاد کا ذکر کیا ہے وہاں بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا ہے، بچیوں کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ تو سماج میں یہ جو مطعون کیا جاتا ہے بچیوں کو، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک عورت میرے پاس آئی 2 بچیوں کو لے کر کے اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا، اپنے فاقوں کا اظہار کیا۔ معلوم ہوا نیک لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرنے میں حرج نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت کا خیال بھی رکھیں گے اور آپ کے سوال کو بھی چھپائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک کھجور تھی اور گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور پیش کی۔ ابواب البر والصلہ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ترمذی شریف میں یہ باب قائم ہے اور اسی کے نیچے یہی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور پیش کی، اس ماں نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور اپنی 2 بچیوں کو ایک ایک تقسیم کیا، لیکن خود نے نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ عورت چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچیوں کی وجہ سے جو ماں باپ اس طرح کے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ماں نے کچھ نہیں کھایا، اپنی بچیوں کو مقدم کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو ماں باپ ان حالات سے گزرتے ہیں کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہوں گے، بلکہ یہ بچیاں قیامت کے دن سب سے پہلے ماں باپ کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہوگی۔ اس لیے اگر بچیوں کی یا بچے کی بچپن میں انتقال ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ آخرت کا ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہو گیا، اور کل قیامت کے دن یہی ہمارے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی تربیت کی وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، جن کی 2 بیٹیاں تھی وہ کھڑے ہو گئے،
کہا یا رسول اللہ جنہوں نے 2 بچیوں کی پرورش کی، تو حضور نے فرمایا جس نے 2 کی پرورش کی وہ بھی اس طرح جنت میں داخل ہوگا۔ جن کی 1 بیٹی تھی وہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ایک کو بھی اس میں فضیلت میں شامل کر لو۔ حضور نے فرمایا واحدتن، جس نے 1 بچی کی بھی پرورش کی۔ ہاں، پرورش کا مطلب پیدا کر دینا نہیں ہے، ان کو دیندار بنانا ہے، ان کی نیک نسل کو تیار کرنا ہے۔ آج بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں بچیوں کی پرورش میں۔ خیر بیٹے تو بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہی ہیں، بچیاں ماں باپ کی نافرمان نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ماں باپ کی بچیاں بھی نافرمان ہو رہی، وہ تربیت میں کمی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ اتنی آسان نہیں ہے کہ 2-3 بچیوں کے باپ بن گئے اس فضیلت کے مستحق ہو جائیں گے۔ نہیں، تربیت میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً ان کی دینی تربیت کا، ان کے اخلاق کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 2 بچیوں کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑی، کل میں اور وہ اس طرح قیامت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ 2 انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا، یعنی وہ بھی میرے سب میں وہ باپ کھڑا ہوگا جس کو اللہ نے 2 بچیاں دی اور اس کی صحیح تربیت کی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچیوں کو بالکل اس پر مطعون نہیں کرنا چاہیے، ان کو تانا نہیں دینا چاہیے، یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ یہ اعمال اس لیے ہے کہ اولاد تندرست بھی پیدا ہو، اولاد کا دنیا میں صحیح سلامت آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ایک عضو میں معمولی خرابی رہ جائے تو پھر اس کو 1 مہینے تک شیشے میں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر 9 مہینے سے پہلے 8ویں مہینے میں ڈیلیوری ہو گئی تو پھر 1 مہینہ شیشے کے اندر رہے۔ وہ ماں کا پیٹ، وہ رحم دانی جو اللہ نے بنائی ہے، 7 مہینے کیسے صحیح سلامت گزارے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اولاد کا تندرست پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 2 جڑواں بھائی پیدا ہوئے اور اس انداز سے کہ دونوں کی کمریں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس طریقے سے ڈاکٹروں سے علاج تجویز کیا گیا کہ آپریشن کے ذریعے دونوں کو الگ کر دیا جائے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر ان کو الگ کیا گیا تو دونوں مر جائیں گے، کیونکہ دونوں کی شہرت ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، تو دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ خیر مجبور تھے تو ماں نے اسی حالت میں دونوں کی پرورش کی، ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دوسرے کے اوپر سلا کر کے، کیونکہ الگ نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں بچے 5-6 سال کے ہو گئے، اللہ نے ایک نے دل میں بات ڈالی کہ دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور دوسرے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھے گریجویشن کرنا ہے۔ دونوں کے لیے الگ الگ استاد کا انتخاب کیا گیا، ایک عالم بنا اور دوسرا دنیاوی امور میں ماہر بن گیا۔ ایک بار مذاکرے میں دوسرے بھائی نے اپنے بھائی عالم سے کہا، دنیا میں ہم سے زیادہ مصیبت زدہ کوئی نہیں ہے، میرے دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ کھیلنے جاؤں، مگر تیرے دل میں تقاضا پیدا نہیں ہوا تو میں کیسے جاؤں، تجھے مجبوراً میرے ساتھ آنا پڑتا ہے، مجھے اس سے زیادہ تقاضا ہوا، تجھے نہیں ہوا تو تجھے میرے ساتھ مجبوراً آنا پڑتا ہے، ہم سے زیادہ مصیبت زدہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ اس مصیبت پر صبر کر، دنیا میں اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں موجود ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ ہم سے زیادہ مصیبت زدہ کو اس دنیا کے اندر ہوگا۔ ہوا یہ کہ اس عالم بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب ڈاکٹروں کو بلایا گیا کہ تدفین کے لیے کم سے کم ایک کو الگ کر دیا جائے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس کے جسم کو کاٹا گیا تو دوسرا بھی مر جائے گا، اور زندہ کے ساتھ دفن نہیں کر سکتے۔ اب یہ بھائی کھا رہا ہے تو اپنے مردہ بھائی کی لاش پر کھا رہا ہے، کھیل رہا ہے تو اسی لاش کے ساتھ کھیل رہا ہے، سو رہا ہے تو اسی لاش کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب اس کو سمجھ میں آیا کہ میں اس مصیبت پر صبر کر لیتا، آج اس سے بھی بڑی مصیبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود زندگی کے اندر دکھا دیا۔ تو چھوٹی موٹی مصیبتوں پر بھی صبر کر لینا چاہیے۔ کہ اولاد کا تندرست حالت میں دنیا کے اندر آنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بچے یا بچی کی نعمت سے نوازے تو سب سے پہلا کام
دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ غسل دینا بچے کو اس وقت ضروری نہیں ہے، ہاں بدن پر جو ناپاکی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو صاف کر لے، اور پھر اسی حالت میں ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت۔ کوئی حافظ صاحب کو مستقل وہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جو موجود ہے وہ خود کان میں اذان دے دے، لیکن سب سے پہلا کلمہ اذان اور اقامت کا کان میں جانا چاہیے۔ علماء نے اس میں حکمت لکھی ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو شیطان کچوکے لگاتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے، تو اس شیطان کے اثرات سے دور رکھنے کے لیے بچے کے کان میں سب سے پہلے اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اذان میں اقامت میں نام لینا ضروری ہے، ارے نام تو بعد میں رکھا جاتا ہے، کوئی نام وغیرہ لینا ضروری نہیں ہے اس وقت۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ تمہاری اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب نماز باقی ہے۔ اقامت اور نماز کے درمیان زیادہ فصل نہیں رہتا، اس دنیا کے اندر بھی تمہیں زیادہ نہیں رہنا ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور آخرت کی تیاری کے لیے تم کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، تو اذان اور اقامت کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ ہے تحنیک۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہجرت کر کے مہاجرین جب مدینہ گئے ہیں تو سب سے پہلے جو صحابی پیدا ہوئے ہیں تمام بچوں میں وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قوبہ کے مقام پر ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں عبداللہ ابن زبیر جو خود ان کے بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی۔ تحنیک کہتے ہیں میٹھی چیز کو کوئی نیک متقی شخص چبائے اور ان کے لعاب کے ساتھ بچے کے منہ میں وہ میٹھی چیز رکھ دی جائے تاکہ ان کا لعاب بچے کے پیٹ میں چلا جائے اور اس کے نیک اثرات بچے کے اندر پیدا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور برابر کھجور کو چبایا اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھی۔ تو یہ تحنیک بھی حدیث سے ثابت ہے، تو یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد باری آتی ہے بچے کے نام کے تجویز کرنے کی۔ یہ سب سے مشکل عمل ہے۔ ماموں الگ نام چاہ رہے ہیں، ابا الگ چاہ رہے ہیں، دادا کا الگ انتخاب ہے، دادی کا الگ انتخاب ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے، حالانکہ سب سے آسان نام ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے ناموں کا انتخاب کرو، ایسے ناموں کا انتخاب مت کرو جو کسی کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کو آپ شروع میں کھولیں گے تو اللہ کے 99 نام ہیں، شروع میں عبد لگا دو، 99 نام ہمارے پاس موجود ہیں۔ اخیر کا حصہ کھولیں گے تو حضور کے 100 نام موجود ہیں، 200 نام تو آلریڈی ہمارے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں سے بہتر نام کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ناموں کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا آسیہ، آئین سے۔ حضور نے فرمایا تم اپنا نام جمیلہ کر لو۔ آسیہ کے معنی نافرمان عورت، نام بدل دو۔ حضور نے نام بدل دیا اور جمیلہ نام رکھا، خوبصورت عورت۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت سعید ابن المسیب روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حزن، حزین، غمگین شخص کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا حزن یہ غم کے معنی میں ہے، تم اپنا نام سہل رکھ لو، آسان، سہل، آسان۔ انہوں نے کہا میں نام تبدیل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غم ہمارے خاندانوں تک منتقل ہوتا رہا میرے والد کے نام نہ بدلنے کی وجہ سے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میرے بچے کی طبیعت ہی درست نہیں ہو رہی، علاج کروا کر کے میں تھک گیا۔ تو حضرت نے اتفاق سے پوچھ لیا کہ بچے کا نام کیا ہے؟ کہا کلیم نام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کلیم کے معنی زخمی کے ہے، ہو سکتا ہے اس نام کا برا اثر اس پر پڑ رہا ہو، تم کلیم کے بجائے سلیم نام رکھ دو۔ انہوں نے اپنے بچے کا نام بدل دیا، نام بدلنا تھا کہ بچہ تندرست ہو گئے۔ اگر کسی کا نام کلیم ہے تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیم کے دو معنی بھی ہوتے ہیں، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ تو کلیم کے ایک معنی بات کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا دوسرا معنی کہ بات کے ذریعے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے۔
تو کلیم کا دوسرا معنی زخمی کرنے والے کے بھی ہے، تو یہ معنی برا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس معنی کا اثر اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس لیے نام بدلوایا، ورنہ بوڑھا پہلے سارے ڈاکیومنٹ بن چکے گئے، اب نام کیسے بدلیں گے؟ تو کلیم اللہ اس مناسبت سے بھی اچھے اثرات پڑیں گے، اس لیے اگر برے اثرات نہیں پڑ رہے تو نام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اچھے ناموں کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی، شروع میں آیت وہی پڑھی تھی مگر یہ اصول نہ رہ جائے اس لیے ان اصولوں کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر آگے عقیقہ ہے، آج ہمارے معاشرت میں عقیقے نے جو صورت اختیار کر لی ہے، پھر اس پر مفصل گفتگو ہوگی۔ پھر ختنہ ہے، پھر ماں بچے کو دودھ پلائے تو کب تک دودھ پلائے، قرآن و سنت میں اس کی کتنی مدت متعین ہے۔ حالانکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ 2 سال پورے ہو چکے ہیں، بچہ دودھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو ماں مجبور ہو رہی ہے اور دودھ پلائی جا رہی ہے، تو اس کے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کے اصول بھی سامنے آتے رہیں گے۔ قرآن کریم کی جو الف لام میم سجدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے ہم چھوٹا عذاب بھی لوگوں کو چکھاتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ کر کے آئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، کون ظالم ہوگا اس شخص کے مقابلے میں جس کو قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور پھر بھی وہ اعراض کرتا جا رہا ہے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم ایسے مجرموں سے انتقام لیں گے، ان کی پکڑ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا ایک ایسا منظر نامہ دیکھ رہی ہے کہ ایک حقیقی خدا ہے اور ایک مدعی خدا ہے، یعنی حقیقی خدا تو اللہ تعالیٰ ہے اور ایک خدائی دعویٰ کرنے والا ملک ہے۔ یہ زبانوں کے بول کے بہت خطرناک اثرات پڑتے ہیں۔ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک چیز زہر ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا زہر کس کو کہتے ہیں، زہر سے کیا مراد ہے؟ کہ اعتدال سے زیادہ اگر چیز مل جائے تو وہ زہر ہے۔ شیطان کو عقل اعتدال سے زیادہ مل گئی تو اللہ کے سامنے دلیلیں دینے لگا، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، یہی زہر اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا کہ اللہ کے دربار سے اس کو نکالا گیا اور قیامت تک اس پر لعنت ہوگی، آخرت بھی برباد، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں برباد۔ تو بسا اوقات زبان سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں کہ فوری اس پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ جس نے یہ کہا تھا کہ ہم میڈل ایسٹ کو جہنم بنا کر کے رکھ دیں گے، جہنم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ ہی بنا سکتے ہیں، انسان کیا بنا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ایک نمونہ صرف دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آگ کی ایسی لہریں شاید زندگی میں کبھی ہماری آنکھوں نے دیکھی نہ ہو اور سنی نہ ہو۔ حیرت ہے، تعجب ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں کہ یہ آگ لگی تو کہاں سے لگی ہے۔ اخیر میں سب کا دماغ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ قہر خداوندی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بظاہر کھجور کا درخت جل رہا ہے، قریب میں ارد گرد میں کوئی آگ نہیں ہے، مگر پھر بھی اس میں شعلے بھڑک رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، قہر خداوندی ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا اللہ کے وجود کا انکار کر رہی تھی، اللہ نے ایک کرشمہ قدرت کا اپنا ظاہر کیا ہے اور لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے ہیں۔ لعلہم یرجعون، چھوٹے چھوٹے عذابات کبھی دنیا میں ظاہر کرتے ہیں تاکہ ہماری طرف لوٹ کر کے آئے۔ آپ دیکھیں طاقت کا حد سے زیادہ استعمال اور اس سے کبریانہ جملے اپنی زبان سے نکلنا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ پوری دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، کون سے ملک کا آپ انتخاب کرتی ہیں، اور اس ملک کی ایک ریاست کیلیفورنیا، اس میں بھی ایک چھوٹا شہر لاس اینجلس، یہ 35 کلومیٹر کی مسافت پر مشتمل ایک شہر ہے، 48 لاکھ لوگ اس میں آباد ہیں اور تقریباً 3.25 لاکھ ایکڑ پر اس کی زمین پھیلی ہوئی ہے۔ 3.25 لاکھ میں سے 50,000 ایکڑ زمین اس کی جل کر خاکستر ہو چکی ہے۔ تو آگ بھی بڑی سمجھدار ہے، کون سے علاقے کا انتخاب کرتی ہے، اور وہ جہاں فلمیں بنتی ہیں، ہالی ووڈ کا علاقہ ہے،
جہاں معصیت عروج پر ہے، بے حیائی عروج پر ہے، ایسے علاقے کا آگ انتخاب کرتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جھٹکے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 1997 میں میرے اس ملک کے اس شہر کا سفر ہوا تھا، تو میرے جو رہبر تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین بازار اگر ہے تو اس شہر کے اندر ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا مہنگا تو کتنا مہنگا، ذرا اندازہ بھی ہو جائے۔ تو رہبر کہنے لگا 97 میں، آج سے 27-28 سال پہلے کی بات ہے، ایک جوڑی موزہ اگر اس شہر کے اندر آپ کو خریدنا ہے 1,60,000 روپے اس کی قیمت۔ آج سے 27 سال پہلے ایک سوٹ آپ کو خریدنا ہے تو $1,00,000 اس کی قیمت ہوتی تھی۔ اور اگر آپ کو وہاں رہبری حاصل کرنا ہے کہ میرے جسم پر کون سے کلر کا سوٹ جچے گا، تو وہ رہبری کے لیے آپ کو ٹائم دیا جاتا تھا۔ دنیا کا ایک بڑا شہزادہ چارلیس نام کا گزرا ہے، اس نے وقت مانگا تھا کہ میرے جسم پر کون سا سوٹ جچے گا، کون سا کلر بہتر رہے گا۔ 6 مہینے کے بعد اس کا نمبر آیا تھا۔ $10,000 صرف مشورے کے لیے اس کا چارج لیا جاتا ہے۔ سوٹ کی قیمت تو الگ ہے۔ آج سے 27 سال پہلے کے حضرت نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آج کیا حالت ہوگی؟ لیکن وہ طاقت کا غرور جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کبریانہ زبان کبھی پسند نہیں آتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ صرف اس ملک کے ساتھ نہیں ہے، انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی عجیب واقعہ پیش آتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو اس سے تم بھی عبرت حاصل کرو کہ میں کسی پر تو ظلم نہیں کر رہا ہوں۔ اگر بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ساس بہو پر ظلم کر رہی ہے، بہو ساس پر ظلم کر رہی ہے، والدین اولاد اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، تو خدا کی پکڑ دور نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے، کبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے وہاں ڈیل تو مل سکتی ہے مگر ظالم کے لیے چھوٹ اللہ کے وہاں نہیں ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ تعالیٰ مجرموں سے ضرور انتقام لیتے ہیں۔ اللہ اسی کبریانہ زبانوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے فاسد اخلاق سے اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، جن حضرات کی سنت باقی اور سنت ادا فرمائے۔ وآخر دعوانا